السلام علیکم دوستو، حکیم محمد اصغر خان اپنے یوٹیوب چینل کی نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ کچھ سبسکرائبر کا مطالبہ تھا کہ 100% رزلٹ دینے والے نسخے بھی یوٹیوب پر ڈالے جائیں، تو میں آج مردانہ کمزوری جریان کے 5 تصدیقی نسخے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ ویسے تو دوستو فیس بک اور یوٹیوب پہ روزانہ ہزاروں نسخے اپلوڈ اور پوسٹ بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اپنے سینے کے راز کوئی نہیں دیتا۔ ان نسخوں میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے اور راز جو اہم راز ہوتے ہیں وہ چھپا لیے جاتے ہیں۔ میں آج 3-4 جو بھی نسخے میں اپلوڈ کر رہا ہوں یہ میرے سینے کا راز ہے۔ دوستو نسخے قبروں میں کام نہیں آنے۔ انسان خالی ہاتھ دنیا میں آیا ہے، خالی ہاتھ چلا جائے گا، اور میرے یہ نسخے سونے ہیرے سے بھی قیمتی ہے۔ میرے کسی بھی نسخے کو غلط ثابت کرنے پر 50,000 روپے نقد انعام ہوگا۔ تو دوستو سب سے پہلا نسخہ، یہ نسخہ حکیم محمد عبداللہ صاحب جہانیہ منڈی والے کا ہے، اور حکیم خلیل صاحب اور میں 15 سال سے تیار کرتے رہے کہ حکیم خلیل صاحب بھی تیار کرتے رہے اور بعض اوقات میں بھی تیار کرتا رہا۔ تو اس کا تقریباً 95% رزلٹ ہے۔ مردانہ کمزوری، ذکاوت حس، جریان، صورت انزال، قطریانہ، ان کی چند خوراکوں سے جریان رک جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے یہ قبض بھی نہیں کرتا بلکہ مکاوی معدہ اور الٹا قبض کشا بھی ہے۔ پرانے سے پرانا جریان انشاءاللہ گارنٹی سے رک جاتا ہے اور بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے۔ تو اس کے اجزاء کچھ اس طرح سے ہیں۔ برگد کے زرد پتے، یعنی بوڑ کے درخت، بوڑ کے جو پتے نیچے گر جاتے ہیں، پیلے زرد رنگ کے جو نیچے گر جاتے ہیں، وہ آپ نے لینے ہیں آدھا کلو، یعنی 500 گرام آدھا کلو لینے ہیں۔ برگ شیشم پو، یعنی 250 گرام۔ ہماری سرائکی زبان میں تو اس کو ٹالی بھی بولتے ہیں، پنجابی میں بھی میرے خیال میں ٹالی بولتے ہیں، ویسے اردو میں اس کو شیشم بولتے ہیں۔ یہ 250 گرام۔ برمی سبز پو، یعنی برمی سبز بھی 250 گرام۔ پوست حلیلہ زرد نیم کوب 250 گرام۔ دوستو پوست حلیلہ یعنی ہریڑ کی جو پوست ہوتی ہے یہ 250 گرام۔ ان سب چیزوں کو 3 کلو پانی میں 24 گھنٹے کے لیے بھگو دیں، پھر اس کو نرم آگ پر پکائیں۔ جب پکتے پکتے آدھا پانی جل جائے آدھا بچ جائے تو اتار لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر مل چھان لیں، فضلہ پھینک دیں، اور جو صاف شدہ پانی ہے دوبارہ آگ پر پکائیں۔ جب یہ پکتے پکتے شہد کی طرح گاڑھا ہو جائے تو اتار لیں، اور پھر اس میں کشتہ مرکانگ 5 تولے۔ تو حکیم خلیل صاحب اور میں تو ہم اپنا کشتہ مرکانگ تیار کرتے ہیں اور وہ اس میں ڈالتے ہیں۔ ویسے آپ دواخانہ سلیمانیہ سے بھی منگوا سکتے ہیں، کیونکہ جو ان کا کشتہ مرکانگ ہے وہ اسی نسخے کی ترکیب کے مطابق ہے۔ اور سلاجیت 5 تولے شامل کر کے اس کی خوب رگڑائی کریں، اور نہ خود ہی گولیاں بنا لیں، اور طبیب کے مشورے سے 1 گولی صبح شام دودھ سے استعمال کروائیں۔ دوستو میں نے طبیب کا اس لیے کہا ہے کہ ضعف با، جریان، مردانہ کمزوری اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی کو جریان ہے تو ساتھ اس کو معدے کا مسئلہ بھی ہوگا، قبض کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کسی کے اعضاء ریشہ بھی کمزور ہوتے ہیں، اور کسی کو اعصابی کمزوری بھی ساتھ ہوتی ہے، تو کسی کو جوڑوں کا مسئلہ بھی ساتھ ہوتا ہے، تو کسی کی عمر 29 سال ہوتی ہے، کوئی 50 سال کا ہوتا ہے، کسی کا مزاج سرد ہوتا ہے، کسی کا گرم ہوتا ہے، کسی کا کیسے ہوتا ہے۔
تو جب آپ طبیب سے مشورہ کرو گے تو وہ آپ کو بتا دے گا، تو آپ اس کے مشورے سے اس کی جو گولیاں ہیں 1 سے 2 گولیاں صبح شام آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ نسخہ بہت سارے حکیموں کا معمول مطلب ہے۔ اور دوسری راز کی بات بتا دوں، یہ نسخہ خود دواخانہ سلیمانیہ والوں کا بھی معمول مطلب یہی نسخہ ہے، اور انشاءاللہ آپ کو خوش کر دے گا۔ تو دوستو ایک دوسرا نسخہ، یہ نسخہ بھی کنز المجربات کا ہے، یہ 15-20 سال سے آزمودہ ہے، اس کو بھی کئی حکماء کرام بنا چکے ہیں اور انہوں نے تصدیق کی ہے۔ میں نے بھی 1-2 بار بنایا ہے اور اس کے 90% رزلٹ کی تصدیق کرتا ہوں۔ کوئی غلط ثابت کر دے 50,000 نقد انعام ہوگا۔ یہ نسخہ مردانہ کمزوری، جریان، مقاوی با، دل دماغ، اعضائے رئیسہ کی کمزوری، یعنی آل راؤنڈر نسخہ ہے، آل راؤنڈر نسخہ۔ 2 ہفتے کے استعمال سے فضل تعالیٰ جریان دور ہو کر بدن میں قوت با پیدا ہو جائے گی۔ دل دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ جریان ضعف با کا گیا گزرا مریض چند دنوں میں ٹھیک ہو کر حقوق زوجیت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اعصاب کو بھی زبردست طاقت دیتا ہے، تو اس کے اجزاء کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اگر اس کے اجزاء خالص نہیں ہوں گے تو نسخہ کام نہیں کرے گا۔ مستگی رومی اصلی 2 تولے، تخم لاچی خرد 2 تولے، تباشیر نکرہ 2 تولے، مصری تولہ، ورق چاندی 2 گرام۔ ورق چاندی کے علاوہ باقی تمام ادویات کو پاؤڈر کر کے کھرل میں ڈال کر اور چاندی کا 1 ورق ڈالتے جائیں، کھرل کرتے جائیں، اور اسی طرح چاندی کے تمام ورق آپ نے ختم کرنے ہیں، کھرل کرتے جائیں گے، 1 ورق ڈالتے جائیں گے، اسی طرح تمام ورق چاندی کے ختم کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو 2 گھنٹے مزید کھرل کریں۔ 2 گھنٹے مزید کھرل کرنے کے بعد آپ کا صفوف جریان تیار، اور اس کو شیشی میں محفوظ کر لیں اور طبیب کے مشورے سے 1 سے 2 گرام خوراک اس کی دودھ سے استعمال کروائیں۔ یہ آل راؤنڈر نسخہ ہے، آپ کو خوش کر دے گا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ تو اکثر دوستوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ جریان کے لیے کچھ آسان نسخے بھی بتائے جائیں جو عام آدمی آسانی سے بنا لیں۔ تو دوستو حاضر ہیں، اور یہ ایسے نسخے ہیں کہ آپ آرام سے تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو نسخہ میں بتا رہا ہوں، جو غیر شادی شدہ حضرات ہیں، 25 سال، 24 سال، 23 سال، 29 سال، 30 سال، 32 سال، ان کے لیے بہترین ہے۔ اگر 40 سال سے جو اوپر کا بندہ جریان کا مریض ہو تو وہ اس نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے کسی طبیب سے مشورہ ضرور کر لے۔ تو نسخہ بہت ہی آسان ہے۔ جریان کا مریض صبح نہار منہ اٹھ کر ایک پتاشہ لے کر اپنے ارد گرد درخت برگد یعنی بوڑ کا درخت تلاش کرے۔ دوستو تلاش کرنے سے بوڑ کا درخت ضرور مل جائے گا، یہ عام درخت ہے، تقریباً اکثر جگہوں پہ پایا جاتا ہے، تو ضرور مل جائے گا۔ اس کی ٹہنی توڑ کر بوڑ کے دودھ کے 2 قطرے پتاشے میں ڈال کر کھا لے اور 40 دن عمل کرے یہ، اور انشاءاللہ پرانے سے پرانا جریان رک جائے گا۔ منی پتلی پانی کی طرح منی گاڑی ہو جائے گی اور ٹائمنگ بڑھ جائے گی، 3-4 گنا ٹائمنگ بڑھ جائے گی، اور قوت با پیدا ہو جائے گی، اور کمزوری کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ ویسے عام سا ٹوٹکا ہے لیکن اس کا رزلٹ بہت اعلیٰ ہے۔ تو ایک اور نسخہ، یہ بھی آسان نسخہ ہے۔ آج کل جولائی کا مہینہ ہے، لسوڑے کا موسم ہے، اس کے پکے ہوئے پھل آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ویسے لسوڑا بھی اکثر جگہوں پہ پایا جاتا ہے، میرے کھیتوں میں بھی اس کے کافی سارے درخت ٹھہرے ہیں، اور اکثر میں دیہاتوں میں جاتا ہوں تو اکثر جگہوں میں مجھے لسوڑے کے درخت نظر آتے ہیں، عام سی چیز ہے۔ تو جریان کا مریض روزانہ
लसूड़े के दरख्त पर जाकर इसके 20 अदद पके हुए फल रोज़ाना खाए। ये अमल कम से कम 1 महीना यानी 30 दिन ज़रूर करें। इससे पुराने से पुराना जरियान ख़त्म हो जाएगा। पानी की तरह बहती हुई मन्नी शहद की तरह गाढ़ी हो जाएगी, मन्नी बहुत गाढ़ी हो जाएगी और टहमें बढ़ जाएगी, स्पर्म ताकतवर हो जाएंगे और इंशाल्लाह फुल ताकतवर स्पर्म हो जाएंगे और उसके बच्चे भी ताकतवर और सहीन पैदा होंगे, खूबसूरत पैदा होंगे। और ये बहुत ही आला नुस्खा है। मेरे जितने भी नुस्खे हैं सब सोने और हीरे जैसे कीमती मैं नुस्खे मैं बयान कर रहा हूँ, इनको टोट के मत समझना। तो एक और नुस्खा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। ये नुस्खा जरियान, एहतलाम, कमर का दर्द, आसाबी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। तो तुमर हिंदी, सिंघाड़ा, पंबा दाना, गंदम का छिलका जब हम आटा छानते हैं, छान में डालते हैं तो छाना जाता है, जो ऊपर बूर बच जाता है, इसको हम छान कहते हैं गंदम का। तो यही छान है। तो इस छान को आप अपने पास महफूज कर लें। ये तमाम चीज़ें बराबर वज़न पीस कर इसमें शहद मिला लें। शहद यानी इनका वज़न कर लें और शहद है जो 3 गुना मिला लें।